ہے نا وہ کنگھی سی، اس کے وہ پھل، ہاں جی، اس کے آگے وہ نا یعنی وہ پھل لگتا ہے، جیسے آپ تیر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا پھل لگتا ہے لوہے کا، اس طرح اس کے آگے بھی لوہے کا وہ اس کو گھاڑ کے پورا شارپ کر کے نا لگایا جاتا ہے زمین کھولنے کے لیے، اسے پھالی یا پھل کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا جس گھر میں یہ داخل ہوتی ہے وہاں پہ یعنی ذلت بھی ساتھ لے آتی ہے۔ یہ کیٹاگوریکل ڈیسیژن آپ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ زراعت کا کام کرنا حرام ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے، یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ بتا دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کوئی بھی دوائی کھائیں نا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو یہ ہو سکتا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں تو دوائی نہ کھائیں، وہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا، اس میں بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیسے قرآن حکیم میں شاعروں کے بارے میں ہے کہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، پھر اللہ نے استثناء بھی بتائی کہ ہاں جو اللہ کا خوف رکھنے والے شاعر ہیں، حسان ابن ثابت جیسے بھی شاعر ہیں نا، عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جتنے حلوائی کرنے والے لوگ ہیں نا یہ اللہ سے اس اعتبار سے غافل ہوتے ہیں کہ اپنے زمینوں میں لگے رہے، نمازوں کے ٹائم ان کے ضائع ہو رہے ہیں، الا یہ کہ کسی کو خوف خدا ہو تو وہ فجر سے پہلے اٹھے ہوں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو ذلت تو آئی بھی ہے نا، الا یہ کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ تو وہ تو نبی اسلام نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب نہیں شادی نہ آپ کریں، مراد یہ کہ ہوشیار رہنا، اور اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں اور اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں ہی فارغ ہو گئی ہیں، مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں، ان کو آپ یعنی ایک خاص لمٹ سے آگے نہ لے کے جائیں۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں میں کہوں کہ موبائل کا یوز ہی حرام ہے، مراد یہ ہے کہ اس میں بے حیائی والا عنصر جو غالب ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ سر جس کو ہزاروں مولویوں کی تقریریں لائیو بیٹھ کے سن کے اور ہزاروں تفاسیر پڑھ کے توحید سمجھنا ہے اور وہ بابوں کو پکارتا رہے، اس کو انجینئر صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ آ جائے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، اور وہ بزرگوں کو پکارنا چھوڑ دے، تو اس کی تو سب سے بڑی نعمت وہ موبائل فون ہی ہے نا۔ تو پازیٹیو چیز لیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو جس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں نہ جڑی ہوں۔ خود انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر سیکس اور شہوت رکھ دی، لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ ازدواجی تعلق بیویوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہوتا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے دولت کے ساتھ فتنہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ اگر اس حدیث کو اسی سینس میں لیتے تو حضرت عثمان غنی نہ ہوتے جنہوں نے تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دے دی ہیں، وہ بھی رکی سکی کھا رہے ہوتے۔ مراد یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ نے دولت دی تھی تو حوصلہ بھی دیا تھا دینے کا۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اور آپ علیہ السلام فقر کی زندگی اڈاپٹ کی، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے آپ نے رول ماڈل بننا تھا۔ بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے کہا کرتے تھے یہ اور پہاڑ سونے کے برابر ہونا، 3 دن نہیں گزریں گے میں خیرات کر دوں گا، اور آپ کرتے تھے، ایک ایک دن میں کتنی کتنی خیرات کی ہے۔ تو پھر اتنا حوصلہ بھی چاہیے۔ پوری زندگی حضور نے زکات نہیں دی، مال جوڑا ہی نہیں، ورنہ آپ کے لیے مال جوڑنا کوئی ایشو تھا؟ آپ کا سارا جو گھر کا خرچہ بیت المال سے ہی آتا تھا نا۔ آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں سبسسٹنس لیول پہ، ان کو یعنی بیت المال میں سے وظیفہ ملنا چاہیے، ہم تو اس حق میں ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دین کو انکم کا ذریعہ نہ بنائے، اس سے مراد یہ کہ اس کی بنیاد پہ بنگلے اور محلات اور کوٹیاں نہ بنا لیں، ٹھیک ہے، چوپڑیاں نہ لے، دو نہیں، ٹھیک ہے، دوویں جہانی مٹھے بہو کہ دنیا میں مل جائے اور آخرت بھی، اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، بس۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو، جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے، سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے، اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو، سائیکل پہ آتا ہے، سال ایک کے اندر موٹر سائیکل ہوتا ہے، 2-3 سال میں گاڑی ہوتی ہے، اور 5-6 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے۔ سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، تو وہ پیٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں، اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے 14,000 ہے، کوئی بتائے گا 20,000۔ اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہے، امام مسجدوں کی 10,000 ہے۔ سر 30,000 جس کی تنخواہ ہو، وہ گاڑی بھی رکھے، ڈرائیور بھی رکھے، پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو، پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ سارا فضل تو آڑے تھے ہی ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تسی کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کا سائیڈ بزنس ہو گئی، ہاں یہ بھی اس نے ذہن رکھا جاتا ہے، سائیڈ بزنس ہو، وہ بزنس کون سا ہو؟ سر سائیڈ بزنس وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا سائیڈ بزنس ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا سائیڈ بزنس یہی ہوتا ہے، ان سائیڈ بزنس، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور جو سائیڈ بزنس والے لوگ ہیں نا وہ تو پھر ماشاءاللہ
وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں, وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ جناب, میں آپ کو بتاؤں, اللہ معافی دے, یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز, یعنی 2001-2 کی بات ہے, وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد کی نا وہ بریلویوں کی مسجد تھی, وہاں کے جو وہ مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے. تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے, تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا, اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے. کل کتنے سے آئے, نہیں سے آیا, اچھا, یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا, کیوں نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں, سچ دسی اپنی پڑھی یا, یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا, تو نے اپنی فجر پڑھی تھی. تو کہنا نہیں, میں نہیں پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا, اپنی نماز نہیں پڑھتے, وہ سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا. یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا. پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, ان کو آپ سنتیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں, وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے, تو اس طرح ہی پڑھا گے. وہی گل ہوگی نا, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی ہے, اور لطیفہ ہے نا, بغیر وضو دے پڑھائی ہے, ٹھیک ہے, تو تنخواہ نہیں دیتی, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی ہے. چلو لوٹاؤ ساریاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سائڈ بزنس اے بنو نہ چھیڑا کرو, میں پھر دوسرے پاس ٹر پہنا سوال رہا کروں.